ڈاکٹر اقبال نے ایک بات لکھی ہے، کہتے ہیں میرے پاس ایک بی بی نے کیس لگایا، لیڈی بارنس اس کا نام تھا، لندن میں، اقبال حکیم الامت کہتے ہیں۔ اور اقبال تو خیر اس زاویے کو بڑا، وہ کہتے ہیں اس سے بڑھ کر اور کیا ہو فکر و عمل کا انقلاب، اس سے بڑھ کے، کہتا ہے یہ سب سے بڑا انقلاب میرے نبی نے برپا کر دیا، سوچ کا بھی عمل کا بھی، اس سے بڑھ کے اور کیا ہو فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے ساری زمین، یہ بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے، اس سے بڑا انقلاب اور کیا ہوگا، اس سے بڑھ کے شاخ گل پر آشیانہ کب تیری جاگیر تھا، بس غنیمت جان جتنا کہ گزارا ہو گیا، شاخ گل پہ آشیانہ کب تیری جاگیر تھا، بس غنیمت جان جتنا کہ گزارا ہو گیا، جتنے دن اس نے تجھے گھونسلہ بنانے دیا شکر ادا کر، تیری کو جاگیر تھوڑی تھی، جتنے دن اس نے بنانے دیا شکر ادا کر۔ کہتے ہیں ڈاکٹر اقبال کے لیڈی بارنس اس کا نام تھا، ایک ہوٹل کی مالکہ تھی، خامد اس کا فوجی تھا، میرے پاس اس نے کیس لگایا تو کیس اس کا کچھ سال چلا، تو کہتے ہیں پہلے وہ بی بی آتی تھی تو اس کا رنگ روپ انگریزوں جیسا تھا، 6 ماہ کے بعد آئی تو مسلمانوں جیسے لباس پہننے لگ گئی، مسلمان تو میں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ تو بدل کیسے گئی ہے، تو کہنے لگے مسلمانوں کے ایمان کی پختگی نے مجھے بھی ایماندار کر دیا ہے، ایمان کی پختگی نے مجھے بھی بولیے، کہنے لگے میں نے کہا واقعہ تو سنا دو، کہنے لگے آپ کو پتا میں ہوٹل چلاتی ہوں، تو ایک چھوٹا سا گاؤں ہے ہمارے شہر کے باہر، لندن میں ایک چھوٹی سی آبادی ہے، پرانی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہاں مسلمانوں کا ایک گھرانہ آباد ہے، تو ایک بوڑھے بابا جی ہیں میرے پاس کام کرتے تھے، برتن دھوتے تھے ہوٹل میں، بزرگ آدمی تھے، تو میں نے پوچھا بابا جی جب وہ آئے تو میں نے پوچھا آپ کی فیملی میں کتنے ممبران ہیں، تو کہنے لگے کہ ایک بیٹا ایک بہو ہے اور ایک پوتا ہے، باقی کوئی نہیں، اور بیٹا کچھ ٹھیک نہیں رہتا بیمار رہتا ہے تو اس لیے میں کام کرتا ہوں۔ کہتی ہے ایک دن بابا جی آئے میرے پاس کھڑے ہوئے، کہنے لگے میم صاحب اجازت ہے گھر جانا ہے، تو میں نے کہا کیا ہوا، کہنے لگا میرا جوان بیٹا انتقال کر گیا ہے۔ کہتی ہے میں کچھ لکھ رہی تھی قلم میں نے چھوڑ دی، اس لیے کہ باپ کا جنازہ اٹھانا آسان ہے، بیٹے کا جنازہ اٹھانا پڑ جائے تو کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ کہتے ہیں میں نے قلم چھوڑ دیا اور میں نے کہا کہ بزرگوں آپ خوشی سے جائیے اور مرضی سے دن گزاریے۔ کہتی ہے وہ شخص 2 آنسوؤں کے قطرے آنکھوں میں لیے رخصت ہو گیا۔ اقبال کو بھی بات سنا رہی ہے اور اقبال اس کو بیان کرتے ہیں، پروفیسر عبدالغنی نے اقبال کے حوالے سے کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے اس کو درج کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کہنے لگا کہ چلا گیا بابا جی، کہتے 2-3 دن کے بعد میں گئی ڈھارس بندھانے، تو بابا جی بیٹھے ہیں ٹھوڑی ڈال کے چٹائی بچھا کے، تو کہتی ہے میں نے کہا کہ ایک ہی جس کا بیٹا ہو وہ بھی گزر جائے کہ پلے کیا رہتا ہے۔ میں نے کہا کہ بزرگوں مجھے نہیں پتا آپ کا عقیدہ کیا ہے، پر جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، میں نے سمجھا اب یہ شخص آئے گا نہیں شاید، تو کہتی ہے 2 قطرے پھر آنسو گرے، لیکن اس شخص کا اطمینان اور اس کا اپنے رب پہ یقین، کہنے لگا بی بی میں پرسوں نوکری پہ آ جاؤں گا، تو میں نے کہا تیرا بیٹا انتقال کر گیا، تو کہتی اس نے انگلی اٹھائی آسمان کی طرف، حالانکہ علماء نے بعض اوقات ایسا کرنے سے منع کیا، کہتے ہیں اللہ صرف اوپر نہیں اللہ تو ہر جگہ ہے نا، کہتے ہیں اس نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور عجیب تصور امانت ہے اس کے ذہن میں، کہنے لگا بی بی وہ تو اللہ کی امانت تھی، توجہ ہے آپ کی، وہ تو اللہ کی امانت تھی، اس نے اپنے کرم سے دیا تھا، اپنے فضل سے لے گیا، میں کون ہوتا ہوں، تو میرے رب کا تھا، اسی نے دیا تھا وہی، میں آؤں گا پرسوں۔ کہتی ہے میں گھر آ گئی اور میرا شوہر فوجی تھا، اس کو بلایا، میں نے کہا اس شخص کا وہ انگلی کرنا اور آسمان کی طرف اشارہ کرنا، کوئی ایسی ہستی ہے جس نے اس کے دل کو سہارا دے رکھا ہے، میں خدا کو مانتی نہیں، میرا عقیدہ ہی کوئی نہیں، لیکن کہتی ہے میرے دل کو کوئی تو ہے نا جس کے بارے میں جوان بیٹا ڈھیر ہو گیا ہے، کہ وہ کہتا ہے اللہ کیسا تصور ہے اس کے ذہن میں۔ کہتی ہے اقبال سے کہنے لگی ڈاکٹر صاحب ٹھیک 8 ماہ کے بعد وہ بابا جی پھر آئے اور میرے دفتر میں کھڑے ہو کے کہنے لگے میم صاحب چھٹی چاہیے، گاؤں جانا ہے، تو میں نے کہا خیریت ہے، کہنے لگے میری بہو بھی انتقال کر گئی ہے۔ کہتے ہیں میرے دل میں پھر چوٹ آئی کہ اب تو گھر کا دروازہ ہی بند ہو گیا ہے۔ کہتے میں نے گاڑی ساتھ روانہ کی کہ بزرگوں کو بڑی تکلیف آئی ہے، جاؤ ساتھ لے جاؤ۔ کہتے ہیں گھر پہنچایا، 3-4 دن کے بعد شوہر کے ساتھ میں گئی
ताज़ियत करने, और कहती है जब पहुंची इत्मीनान से वो बूढ़ा आदमी जिसके हाथ भी अब कांपते हैं वो बैठा है, तो मैंने दर्द भरे लहजे में कहा, मैंने कहा बुजुर्गों बड़ा अफसोस हुआ, आपकी बहू भी रुखसत हो गई। कहने लगे फिर उसकी उंगली उठी और कहने लगा मेरी तो नहीं थी, वो तो मेरे अल्लाह की अता थी। अल्लाह ही बेटियां देता है और अल्लाह ही ले जाता है। फरमाया अल्लाह ले गया है, मैं क्या कर सकता हूं, ना मैंने देने में कोई जोर लगाया था और ना उसके वापस जाने में मेरी कोई अमल दखल है, वो ले गया। लेडी बार्सन कहती है डॉक्टर साहब हम दोनों मियाँ बीवी घर आ गए, सारे रास्ते डिस्कस करते आए कि न जाने क्या तमानियत है इस अकीदे में, न जाने क्या पुख्तगी है जाते खुदा में कि घर का दरवाजा बंद हो गया है। और बाबा जी कहने लगे फिक्र ना करें, वो तो अल्लाह का काम था, अमानत ही, वो ले गया, मैं 4 दिन के बाद नौकरी पे आऊंगा। कहती है 3 साल का पोता बाबा साथ ले आया, बर्तन धोता रहता, पोता खेलता रहता, वो काम करता रहता, पोता उसके पास रहता, फारिग होता तो नमाज पढ़ता, छाती पे पोते को लिटा के सो जाता। एक दिन एक आदमी दौड़ा आया कि हजरत जी, कहने लगा बीबी जी प्रेम साहबा वो बाबा जी का पोता बड़ा बीमार है। कहती मैंने टेलीफोन करके एम्बुलेंस मंगाई, गोद में पोते को उठाए वो शख्स अस्पताल गया, और जब वापस टेलीफोन आया तो मुझे पता चला कि उसका पोता भी इंतकाल कर गया है। वो बीबी कहने लगी वो पोते को उठाए वापस आया, उसकी सफेद दाढ़ी पे जब आंसू गिरे तो मुझे भी यूं लगा कि जैसे कोई गहरा सदमा आज मुझ पर हो गुजरा है। कहती है वो शख्स आके खड़ा हुआ तो मैंने कहा कि अब तो ये टूट गया होगा, बिखर गया होगा, उलझ गया होगा। मैंने कहा बुजुर्गो अल्लाह की रजा, तो उंगली फिर उठी, उंगली फिर उठी। कहने लगा बेटा भी अल्लाह ने दिया था, ले गया, बहू भी अल्लाह ने दी थी, ले गया, पोता भी अल्लाह ने दिया था, अल्लाह ले गया। कहती है फिर गांव में हम साथ गए, कब्र खोदी, जनाजे में 6-7 लोग थे, चूंकि बस्ती वो मुसलमानों की नहीं थी। मैंने उस बाबे को अपने हाथों में पोता उठाए देखा, जनाजा पढ़ा गया तो मैंने अपने हाथों से उसको कब्र में उतारते देखा, कब्र बनाते देखा, फूल गिराते देखा। वहां फूल गिराए तो कुछ बचे हुए फूल उसने बहू की कब्र पे भी डाले, कुछ बचे हुए फूल उसने बेटे की कब्र पे भी डाले। कहती है रोते हुए शख्स ने रुख फेरा तो मैं करीब गई, तो मैंने कहा बाबा जी क्या ढारस बनाऊं। कहने लगी मुझे तेरे ढारस की जरूरत नहीं, तो गैर मुस्लिम है, मेरा अल्लाह काफी है मेरे दिल को सुकून देने के लिए, मेरा रब काफी है। मेरे मालिक ने कहा है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह की तरफ से आए हैं, अल्लाह की तरफ लौट जाना है। फरमाया उसकी अमानत से बच्चे वो ले गया, और कहने लगा चल मैं तेरे बर्तन धोऊंगा, मेहनत की कमाई से रोटी खाऊंगा, और मैं भी उसकी अमानत हूं, जब मर जाऊंगा तो वो भी मुझे ले ही जाएगा, वो ले जाएगा। कहती है रात भर हम मियां बीवी सोचते रहे कि हम तो जरा जरा सी चीज जाने पे टेंशन का शिकार होते हैं, इसकी तो कायनात उजड़ गई है, इसको कोई परेशानी नहीं। कहते हैं सवेरे मैंने कहा जा किसी मौलवी को ला और हम दोनों को भी कलमा पढ़ा दे, हम भी तेरे जैसा सुकून हासिल करना चाहते। ला कलमा पढ़ा। कहते हैं डॉक्टर साहब हम मुसलमान हो गए, इसलिए कि वो जो तसव्वुर अमानत है मुसलमान का कि जो था अल्लाह का और जो ले गया वो भी अल्लाह ही ले गया। मैं